أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى۔ امام دارقطنی اور ابن ماجہ رحمہم اللہ نے حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا توضأ وضوء الصلاة حرک خاتمہ فی اصبعہ، کہ نبی علیہ السلام جب نماز کا وضو کر رہے ہوتے تھے تو انگلی میں پہنی ہوئی اپنی انگوٹھی کو بھی حرکت دیتے تھے۔ نبی علیہ السلام کی بیان کردہ وضو سے متعلق تعلیمات کا تذکرہ چل رہا ہے، اور ہم نے اس ضمن میں نبی علیہ السلام کا مستقل عمل انگلیوں کا خلال، داڑھی کا خلال، ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال، کانوں کے اندر باہر کا اچھی طرح مسح کرنا اور ان کے سوراخوں تک انگلیاں پہنچانا، اور پھر اسی طرح آج کی اس نشست میں ہاتھ میں پہنی ہوئی انگوٹھی کو حرکت دینا نبی علیہ السلام کی تعلیمات اور عملی تعلیمات میں سے ذکر کیا، اور یہ سب وضو کے تکمیلی آداب ہیں جن کا اہتمام نبی علیہ السلام نے نہ صرف خود کیا بلکہ قول و عمل سے دوسروں کو بھی ان کی تعلیم اور ترغیب دیتے تھے کہ یہ سنن، ان کی مشروعیت اور ان کو شریعت نے جو لازم قرار دیا اس کے من جملہ اسباب میں سے فرض کی تکمیل ہے۔ اب دیکھیے نبی علیہ السلام جب نماز کے لیے وضو کر رہا ہے تو انگلی جو ہاتھ میں موجود ہے اس پہنی ہوئی انگلی میں موجود انگوٹھی اس کو بھی حرکت دیتے ہیں تاکہ پانی اس انگوٹھی کے نیچے اچھی طرح پہنچ جائے اور کوئی شک و شبہ وضو کی تکمیل میں نہ رہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کا عمل ہم نے نقل کیا کہ آپ ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال بھی کرتے اور داڑھی کا بھی خلال کرتے، چنانچہ امام ابو داود نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی علیہ السلام کا عمل نقل کیا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأ اخذ کفا من ماء، تو جب آپ علیہ السلام وضو کرتے تو ہاتھ سے پانی لے کر اخذ کفا من ماء، تو ہاتھ میں پانی لے کر فَأَدْخَلَهُ تَحْتَ حَنْكِهِ، اور پھر اس کو ریش کے تھوڑی کے نیچے جو ریش مبارک تھی اس کے اندرونی حصے میں اس کے ذریعے سے پانی پہنچاتے، فَخَلَّلَ بِهِ لِحْيَتَهُ، اور اس سے مبارک داڑھی کا خلال کرتے، وقال، اور فرماتے، هَكَذَا أَمَرَنِي رَبِّي، میرے رب نے مجھے ایسے ہی کرنے کا حکم دیا۔ گویا کہ خلال کرنا، داڑھی کا خلال کرنا، یہ ہمارے نبی علیہ السلام کی نہ صرف تعلیم ہے، عمل ہے، بلکہ آپ فرما رہے ہیں یہ اللہ کی تعلیم ہے اور اللہ کا حکم ہے نبی علیہ السلام کے لیے کہ ایسا کیجیے۔ تو یہ سب کے سب سنتیں ہیں، ان کو سیکھنا، اور اس سے اچھے سے اچھا کامل وضو ہوگا، اور جو شخص اچھا وضو کرے گا اور دوسرا کلمہ پڑھ لے
اللہ نہ صرف پچھلے گناہ معاف فرما دیں گے، حضور فرمایا الا فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ، جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہوتے۔ تو وضو کے ذریعے سے ہمارے دنیا اور آخرت کے مسائل حل ہوں گے۔ تو اچھا وضو کرنا، سنت کے موافق وضو کرنا، نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق وضو کرنا، یہ مقصود بھی ہے اور مطلوب بھی۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو، دین سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔